اعتزاز احسن اگر وزیر اعظم گیلانی کو برطرف کرا آئے تو لطیف کوسہ اپنے دلائل سے کلائنٹ کی اچھی خاصی ہوئی ضمانت منسوخ کرا کے اسے جیل بھجوا آئے تھے۔ سینئر صحافی اور تجزیہ کار رؤف کلاسرا کے مطابق انسان کو کبھی کبھار تو اپنی آنکھوں پر یقین ہی نہیں آتا کہ ہم انسان خود یا ہمارے حالات کتنی تیزی سے بدلتے ہیں۔ انہی آنکھوں نے اعتزاز احسن کو پرانے راولپنڈی ایئرپورٹ پر مریم نواز کے ساتھ بھی دیکھا ہوا ہے جب وہ اٹک قلعے میں قید نواز شریف کا مقدمہ لڑ رہے تھے۔ یہ وہ دور تھا جب پرویز مشرف کے خوف سے کوئی نواز شریف کا کیس لینے کو تیار نہیں تھا۔ اعتزاز احسن نے بے نظیر بھٹو کی اجازت سے شریفوں کو مظلوم ثابت کرنے کا بیڑا اٹھایا۔ ایک وقت ایسا بھی آیا کہ اعتزاز احسن شریفوں کے اتنے قریب ہو گئے کہ اگست 2007 میں جب وہ لندن گئے تو اعتزاز احسن کا ڈیوک سٹریٹ میں نواز شریف کے دفتر میں ہیرو جیسا استقبال ہوا تھا، جبکہ بے نظیر بھٹو کئی دن تک ان سے ملی تک نہیں تھی۔ میں نے خود مرحوم رحمان ملک کے جوائے روڈ پر واقع فلائٹ کے باہر اعتزاز احسن سمیت بڑے بڑے لیڈروں کو انتظار کرتے دیکھا تھا۔ رحمان ملک کے فلائٹ کا دروازہ کھلے تو وہ اندر داخل ہوں، اور پھر وہ منظر بھی دیکھا جب نواز شریف کی 2013 میں حکومت آتے ہی وفاقی وزیر سعد رفیق نے سینٹ میں اعتزاز احسن کو رگڑا۔ وہ مافیا اور بلڈر کے وکیل ہیں، جس پر اعتزاز احسن نے کہا تھا کہ سعد رفیق ٹھیک کہہ رہے ہیں، میں مافیا کی وکالت کرتا رہا ہوں، میں نواز شریف کا بھی وکیل رہا ہوں۔ آج اسی نواز شریف اور شریف خاندان کے بڑے سیاسی حریف عمران خان کے گھر پر اعتزاز احسن اور لطیف کوسہ کے ڈیرے ہیں۔ چیئرمین پی ٹی آئی اپنی تنہائی دور کرنے کے لیے لطیف کوسہ کے گھر بھی گئے، کیونکہ ان کے اپنے وکیل زمان پار کا رستہ بھول چکے ہیں۔ اب ان کے پاس اس کے علاوہ کوئی چارہ نہیں رہا کہ وہ اعتزاز احسن اور لطیف کوسہ کے کندھوں پر سوار ہو جائیں۔ یہ اعتزاز احسن جنہیں اب شاید پارٹی سے بھی نکال دیا جائے، وہ اس وقت صدر زرداری کی آنکھ کا تارہ بن گئے تھے جب آصف زرداری کو سپریم کورٹ میں ان کی ضرورت تھی۔ تب اعلیٰ عدلیہ کی طرف سے گیلانی حکومت پر دباؤ تھا۔ وہ آصف زرداری کی $60 ملین منی لانڈرنگ پر سوئس حکومت کو خط لکھ کر وہ مقدمہ دوبارہ کھولے جو صدر مشرف کے NRO کی وجہ سے بند ہو گیا تھا۔ آصف علی زرداری خوف زدہ تھے اگر وہ مقدمہ دوبارہ کھل گیا تو وہ $60 ملین سے ہاتھ دھو بیٹھیں گے۔ یوں عدلیہ سے ٹکر لینے کا فیصلہ ہوا۔ پہلے بابر اعوان کو آگے کیا گیا، جنہوں نے وزارت قانون سے استعفیٰ دے کر بھٹو کیس کے ریفرنس کا وکیل بننا پسند کیا۔ اعتزاز احسن نے کیونکہ افتخار چودھری کو گاڑی پر بٹھا کر پورے پاکستان کی سیر کرائی تھی، لہٰذا جب آصف علی زرداری کو احساس ہوا کہ بات نہیں بن رہی، انہوں نے فوراً اعتزاز احسن کو آگے کر دیا اور بابر اعوان جنہوں نے وزارتیں قربان کی تھی انہیں ڈمپ کر دیا گیا۔ آصف زرداری کا خیال تھا اعتزاز احسن کے لیے یہی وقت ہے وہ افتخار چودھری سے ان کی بحالی کا صلہ مانگے۔ اعتزاز احسن کو لگا کہ لوہا گرم ہے، آصف زرداری پھنس چکے ہیں، افتخار چودھری پر وہ احسان کر چکے تھے، لہٰذا ایک تیر سے 2-3 شکار کر لیے جائیں۔ بابر اعوان نے پورا کھیل بھانپ لیا۔ انہوں نے فوراً فیصلہ کیا اور پارٹی چھوڑ کر تحریک انصاف کا رخ کیا، جہاں بابر اعوان جیسے سیاسی طور پر سمجھدار اور ذہین شخص کی ضرورت تھی اور انہیں ہاتھوں ہاتھ لیا گیا۔ آصف زرداری کو علم تھا جب تک افتخار چودھری چیف جسٹس ہیں انہیں اعتزاز احسن کی ضرورت رہے گی، کیونکہ ججز بالی تحریک میں سب ججز ان کے شکر گزار تھے۔ آصف زرداری نے اعتزاز احسن کو سینیٹر بنا دیا، لیکن اعتزاز احسن ایک کام بھی نہ کرا سکے۔ افتخار چودھری نے گیلانی کو نائل قرار دے کر برطرف کر دیا۔ اعتزاز احسن یوسف رضا گیلانی کے وکیل تھے۔ یوں اعتزاز احسن جو چیف جسٹس کی گاڑی ڈرائیو کرنے کا اعزاز رکھتے تھے، وہ یہ کہنے پر مجبور ہو گئے کہ انہوں نے افتخار چودھری کو بحال کرا کے غلطی کی تھی، جنہوں نے انہیں آصف زرداری کی آنکھ میں ہیرو نہیں بننے دیا۔ ان کا کوئی لحاظ یا خیال نہ کیا گیا۔ اب شاید اعتزاز احسن اور لطیف کوسہ کو یہ احساس ہوا ہے کہ ان کا پیپلز پارٹی میں فیوچر ختم ہو چکا ہے۔ پارٹی پنجاب سے فارغ ہو چکی ہے۔ پنجاب میں تحریک انصاف کا ووٹ ہے، پیپلز پارٹی کا نہیں۔ اس لیے پیپلز پارٹی میں رہ کر اب وہ پنجاب سے سینیٹر، MNA یا وزیر نہیں بن سکتے۔ اگر انہوں نے پنجاب یا مرکز میں عہدے لینے ہیں تو انہیں اب PTI کی طرف رخ کرنا ہوگا، جہاں بابر اعوان عرصہ دراز سے براجمان ہے اور پارٹی چیئرمین کے بڑے قریبی ہے۔ اعتزاز احسن اور لطیف کوسہ بڑے عرصے سے تلاش میں تھے کہ کب موقع ملے اور وہ PTI کے بڑے ہمدرد بن کر ابھریں اور باقی سب کو بچھاڑ دیں۔ یہ موقع ان دونوں کو 9 مئی کے واقعات نے فراہم کیا۔
جب پی ٹی آئی کے اہم لوگ بھاگ گئے اور خود چیئرمین تحریک انصاف بھی غلط وقت پر غلط سٹینڈ لے بیٹھے۔ یوں وہ زمان پارک جہاں پہلے رونقیں رہتی تھی وہاں اب الو بولتے ہیں۔ چیئرمین پی ٹی آئی خود کہتے ہیں کہ وہ اکیلے ہو گئے ہیں۔ ایک ناول کا مشہور عنوان ہے کہ اب بوڑھے کرنل کو کوئی خط نہیں لکھتا۔ ان حالات کا فائدہ اعتزاز احسن اور لطیف کوسہ نے اٹھانے کا فیصلہ کیا۔ اعتزاز احسن کو لگا وہی صورتحال پھر پیدا ہو رہی ہے جو 2007 میں ہوئی تھی۔ انہیں لگا کہ ایک نئے افتخار چودھری کا جنم ہوگا اور وہ لاکھوں عوام کو سڑکوں پر لے آئیں گے۔ پھر لائیو ٹی وی کیمرے ہوں گے، ان کی دھواں دار تقریریں ہوں گی۔ اس دفعہ لطیف کوسہ بھی گاڑی میں بیٹھنے کو پر توڑ رہے تھے۔ لطیف کوسہ کو لگا کہ بابر اعوان اور اعتزاز احسن اچھے وقت پر اچھی ڈیل کر گئے تھے اور وہ پیچھے رہ گئے تھے، لہٰذا اس دفعہ لطیف کوسہ نے سارے پتے کھیلنے کا فیصلہ کیا اور چیئرمین پی ٹی آئی کے لیے تان من کی بازی لگا دی۔ آپ پوچھیں گے دھن کی کیوں نہیں، تو وہ اتنے بولے نہیں کہ چیئرمین تحریک انصاف پر دھن کی بارش کر دیں۔ کوسہ صاحب سی قابلیت سے یاد آیا کہ سینٹ میں ایک دن چیئرمین کی کرسی پر خالد رانجھا براجمان تھے، تو کوسہ صاحب بار بار ان سے بولنے کا موقع مانگ رہے تھے۔ 2-3 دفعہ رانجھا صاحب نے کہا کہ کوسہ صاحب صبر کریں، آپ کو وقت دیتا ہوں۔ کوسہ صاحب پھر اٹھے تو خالد رانجھا نے واقعہ سنایا کہ ایک دفعہ کوسہ صاحب کسی کیس میں ملزم کے وکیل بن کر پیش ہوئے۔ جج نے کوسہ صاحب کو دیکھ کر فوراً ضمانت دے دی۔ کوسہ صاحب نے کہا سر میں آرگومنٹس دینا چاہتا ہوں۔ جج نے کہا آپ کو ضمانت درکار تھی، دے دی ہے۔ کوسہ کو لگا کہ کلائنٹ سمجھے گا کہ شاید کیس معمولی تھا، جبکہ وہ تگڑی فیس لے چکے تھے۔ انہوں نے کہا مائی لارڈ میں آرگومنٹ دوں گا۔ جج صاحب نے کہا چلے دے آرگومنٹس۔ کوسہ صاحب کافی دیر آرگومنٹس دیتے رہے۔ جب رکے تو جج نے کہا دلائل مکمل ہو گئے۔ کوسہ صاحب نے کہا جی۔ جج نے کہا ضمانت کینسل کی جاتی ہے۔ عقل مند کے لیے اشارہ کافی ہے۔ اگے خان دی قسمت اعتزاز احسن اگر وزیر اعظم گیلانی کو برطرف کرا آئے تو لطیف کوسہ اپنے دلائل سے کلائنٹ کی اچھی خاصی ہوئی ضمانت منسوخ کرا کے اسے جیل بھجوا آئے تھے۔